السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم الحمدللہ پارہ 6 شروع کرنے جا رہے ہیں، تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں کچھ کام کرنے کو کہے ہیں اور کچھ کاموں سے ہمیں روکا ہے۔ آیت نمبر 148 میں بتایا گیا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ترجمہ، اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہمارے دین میں انسان کی عزت کی حفاظت ہم پر لازم ہے، تو اس لیے کسی کو بدنام کرنا، تانے دینا، اس کی غیبت کرنا، کسی کے عیب کو بیان کرنا، کسی کی چغلی کرنا، اس کے خلاف بری باتیں مشہور کرنا اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو چیز اللہ کو پسند نہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بری بات زبان سے نکالے مگر وہ جس پر ظلم ہوا ہو، یعنی جس پر ظلم ہوا ہو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، یعنی ایسے شخص کو یا افراد کو ساری باتیں بتانی ہیں جو انصاف کر سکیں، صلح کروا سکیں، جو صحیح فیصلہ کر سکیں، تاکہ اس شخص پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ اس سے بچ جائے۔ کس کس کو بتا سکتے ہیں؟ جیسے ماں باپ کو بتائیں، یا پولیس کو، یا کسی ذمہ دار کو یا سمجھدار کو، لیکن ایسا نہیں کرنا کہ دوسروں سے، دوستوں سے اس کی برائی کرتے پھریں۔ یہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 158 کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ بہت زوراور اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آیت 158 اور 159 جن کا ترجمہ ابھی آپ نے سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور وہ طبعی موت سے فوت ہوں گے، اور اہل کتاب یعنی جو عیسائی ہیں، جو کرسچنز ہیں، ان کی موت سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا متواتر بہت ساری احادیث سے ثابت ہے۔ وہ نئے نبی کی شکل میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آئیں گے۔ وہ دجال کو ہلاک کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، یعنی جب وہ آ جائیں گے تو ان کے بعد قیامت اور زیادہ نزدیک ہو جائے گی۔ ان دو آیات، آیت نمبر 163 اور 164 میں 13 انبیاء کا ذکر آیا ہے، 13 نبیوں کا ذکر ہے۔ رسول تو اور بھی ہیں، لیکن ان میں سے چند کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سے 25 رسولوں کے نام کا پتہ چلتا ہے۔ آیت 170 میں تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے کہ ان کی بھی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ آیت نمبر 174 سے 175 دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف
آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھا دے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اللہ ہماری اس پر مدد فرمائے۔ آگے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے، یعنی یا ایہا الذین آمنو کہہ کر بات شروع کی گئی ہے۔ ہم سب ایمان لائے ہیں نا، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے مخاطب ہیں اس سورہ میں۔ اس سورہ کی پہلی آیت ہے یا ایہا الذین آمنو اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ اس سورت کی پہلی آیت میں وعدوں کو یعنی عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی سورت میں حلال جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 2 کے شروع میں بتایا گیا ہے یا ایہا الذین آمنو لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی چیز، ایسی نشانی جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہو، جیسے اذان ہے، مساجد ہیں، قربانی کے جانور ہیں، اسی طرح اور بھی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ان کی بے حرمتی، توہین کرنے سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے آج سے۔ اسی آیت میں آگے بتایا گیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، نیز نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ایمان والوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ بعض نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکیلے کیے جاتے ہیں، لیکن بعض نیکی کے کام دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہاں اس آیت میں مل کر کام کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو جو کام مل جل کر کیے جاتے ہیں ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بے شمار مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس آیت میں 2 چیزوں سے روکا بھی جا رہا ہے، گناہ اور ذاتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے۔ تو بچوں، ہمیں یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی گناہ ہو، کوئی غلط کام کر رہا ہو، غلط بات کر رہا ہو، آپ نے اس کی مدد نہیں کرنی ہے۔ آگے آیت نمبر 3 میں حرام چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا حرام ہے، جیسے لاٹری، ہاتھ دکھانا وغیرہ اور ہاروسکوپس وغیرہ، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اسی آیت نمبر 3 میں دین اسلام کے مکمل ہونے کا بھی اعلان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میدان عرفات میں تھے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی بہترین نعمت دین اسلام سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز، ہر وہ کام کے بارے میں بتا دیا ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ کوئی نئی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسے دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس آیت میں دین کے مکمل ہونے کی بات ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، الحمدللہ۔ اب آگے آیت نمبر 5 میں حلال چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت 6 میں طہارت یعنی پاک صاف ہونے کے بارے میں حکم ہے۔ اس آیت میں وضو کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ وضو میں 4 چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔
وضو کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن اس کے جو وضو کے اعضاء ہوں گے وہ چمکیں گے، آپ سوچیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور وضو کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے ہم پر، تو ہمیں وضو کر کے نماز پڑھنی ہے اور وضو سے ہی رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں، ایک اور اہم بات، ناپاکی کی حالت میں مکمل غسل کر کے پاکی حاصل کی جائے گی۔ اگر پانی نہیں ملے تو تیمم کر سکتے ہیں، جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا۔ جیسے بعض علاقوں میں بالکل پانی نہیں ہے، پڑوسیوں کے گھر بھی نہیں ہے، علاقے میں بھی نہیں مل رہا، نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو اس صورت میں پاک مٹی سے ایک بار چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہوگا، کونیوں تک نہیں کرنا، صرف کلائی تک کرنا ہے۔ اب آگے آیت 27 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ آ رہا ہے، سنیں گے آپ؟ واقعہ یہ ہے کہ حابیل اور قابیل 2 بھائی تھے، دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، تو فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کی گئی۔ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا۔ قتل کرنا حرام کام ہے۔ قابیل نبی کا بیٹا تھا، آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا قابیل، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا انجام بہت برا ہوا۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا۔ جس طرح اگر کوئی نیک کام سب سے پہلے کرے اور اس کا دیکھا دیکھی دوسرے بھی نیک کام کریں، تو جس نے سب سے پہلے نیک کام کیا تھا اس کے نامہ اعمال میں مسلسل ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ تو ہمیں کون سے کام کرنے ہیں؟ نیکیاں کرنی ہیں اور ان میں پہل کرنی ہے، تاکہ ہمیں دیکھ کر جتنے لوگ بھی کریں گے تو ہمیں بھی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح برے کام کو سب سے پہلے کرنے والے کے نامہ اعمال میں مسلسل گناہ بڑھتے رہیں گے، کیونکہ جتنے لوگ وہ گناہ کرتے جائیں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا، کیونکہ اسی کو تو دیکھ کر کیے تھے نا باقی سب نے بھی۔ تو ہمیں ایسے برے لوگوں میں شامل نہیں ہونا، تو اس لیے ہمیں برے کاموں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ہماری اس پر مدد فرمائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ ان کی قربانی قبول فرماتا ہے، تو اپنی نیت اللہ کے لیے خالص رکھنی ہے۔ اور دوسری یہ کہ حسد کرنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے حسد کرنے سے ہمیں بچنے کی دعا بھی بہت زیادہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ آگے کی آیت 38 میں چوری کرنے کی سزا بتائی گئی ہے۔ فرمایا گیا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ تو مال کی حفاظت کرنے کے لیے، چوری کے جرم کو روکنے کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی گئی ہے۔ آگے آیت میں ہے کہ جس نے اس ظلم سے توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو بچوں، اگر کسی نے کسی کی کوئی چھوٹی سی بھی چیز چرائی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کو واپس کر دے، ورنہ قیامت کے دن اسے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ رحم فرمائے۔ آگے آیت 57 سے 60 میں بتایا گیا ہے کہ کن سے دوستی رکھنی ہے اور کن لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے جو ہمارے دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہوں۔
اذان کا مذاق اڑاتے ہوں. اور بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ اذان کا احترام کرنا چاہیے، اس کو خاموشی سے سننا چاہیے. اسی طرح جب قرآن چل رہا ہو تو اس کو غور سے سننا چاہیے، جب تفسیر بتائی جا رہی ہو تو غور سے سننا چاہیے. کوئی بھی چیز جو قرآن میں سے ہے، جو بتائی جا رہی ہے، اس کے آگے سے اس کا مذاق نہیں اڑانا. سن کے اپنی باتوں میں مشغول نہیں ہو جانا، ورنہ یہ بھی اگنورنس میں شامل ہو جائے گا، اعراض کرنے میں شامل ہو جائے گا، یعنی مذاق ہی اڑانے میں شامل ہو جائے گا. کیونکہ جس چیز کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں اور بہت حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، اسی کا ہم مذاق اڑاتے ہیں. اور قرآن میں ایک جگہ آگے آئے گا کہ لوگوں کے برے نام نہ رکھو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ ہم جب بھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں تکبر بھی آ جاتا ہے. یعنی ہم کسی کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں تبھی اس کا مذاق اڑائیں گے، ہم شاید اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے. اور بچیں گے کیسے؟ کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان ساری برائیوں سے بچنے کی دعا بھی مانگنی ہے. آگے کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہودی اور مشرکین مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں، اور ان کے مقابلے میں عیسائی یعنی کرسچنز جو ہیں وہ مسلمانوں کے قریب ہیں. اختلاف کے باوجود دوسروں کی نسبت مسلمانوں سے دوستی رکھنے کو وہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی پریفر کرتے ہیں. اور عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ کرسچنز کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. مشرکین کس کو کہتے ہیں؟ ہندوؤں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جیوز کو کہتے ہیں. تو جو کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، ان کی یہاں تعریف بیان کی جا رہی ہے. الحمدللہ پارہ نمبر 6 مکمل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.